علی علی حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ کیا آتا ہے؟ تصور آتا ہے، ذہن تمثیل بناتا ہے، تصویر بناتا ہے کہ واقعا کوئی خانہ خدا میں ایسا بدترین گناہ کر رہا ہے، تو فرمایا زنا اپنا غیبت نہ کیا کرو۔ اب آپ تصور کریں، آپ مسجد میں آ گئے، ایک آدمی خدا نخواستہ غیبت کر رہا تھا، تو یہ تصور کرو، اب اس کو تمثیل دو کہ آپ مسجد میں آئے اور مسجد میں کوئی بندہ زنا کر رہا ہے، کتنا برا لگے گا آپ کو؟ یا اسے مارو گے یا مسجد سے نکال دو گے۔ اگر غیرت کی بالکل کمی ہو تو مسجد سے خود باہر چلے جاؤ۔ فرمایا اگر کسی کو غیبت سے روک نہیں سکتے، کم از کم غیبت والی محفل میں بیٹھا نہ کرو، سوسائٹی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ لیکن وہی غیبت جس کا کرنا اتنا برا تھا، 3 جگہوں پہ اس غیبت کا کرنا ثواب تھا۔ ہم نے کہا کوئی رشتے کے لیے بیٹی کا پوچھنے آئے، فلاں لڑکا کیسا ہے، تو اگر اس کی برائی آپ کو پتا ہے تو اس باپ کو بتاؤ تاکہ اس کی بیٹی کا زندگی خراب نہ ہو۔ کوئی مومن بزنس کرنا چاہتا ہے، اپنے پارٹنر کے بارے میں آپ سے پوچھ رہا ہے، اگر آپ کو اس کی کوئی پوائنٹ پتا ہے تو اسے بتاؤ تاکہ اسے بزنس میں نقصان نہ ہو۔ اگر کوئی مظلوم اپنا درد بتانے آئے کہ فلاں بندے نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، تو اس کے من کو ہلکا کرنے کے لیے اس کا درد سنو، یہ ثواب ہے، کیونکہ تم مظلوم کے من کو کیا کر رہے ہو؟ ہلکا کر رہے ہو۔ اسی طرح معاف کرنا بہت بڑا ثواب ہے، لیکن فرمایا 3 جگہوں پہ معاف نہ کیا کرو، 3 جگہوں پہ معاف نہ کیا کرو۔ معاف کرنا بڑا ثواب ہے۔ کس کو معاف نہ کروں؟ فرمایا العفو للمقر لا للمصر، معافی مقر کے لیے ہے، مصر کے لیے نہیں ہے۔ معافی کس کے لیے ہے؟ مقر کا مطلب جو اقرار گناہ کرے، اس کے لیے معافی ہے۔ کسی نے پوچھا نا میرے معصوم سے کہ مولا یہ اتنے بڑے ظالم گزرے تھے، خدا ہر شے پہ قادر ہے، کیا خدا ان کو معاف کر دے گا؟ امام نے کہا معاف تو تب کرے گا نا جب معافی مانگیں گے، اور معافی مانگنے کے لیے اللہ جب تک توفیق توبہ نہ دے تب تک کوئی توبہ ہی نہیں کرتا، تو خدا ایسے بدبختوں کو توفیق کہاں دے گا کہ وہ معافی مانگے؟ العفو للمقر، معافی کس کے لیے ہے؟ مقر کے لیے۔ ایک بندے نے آپ کے پیسے کھائیں، کہہ رہے جناب معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، غریب آدمی ہوں، پیسے دینے کے لیے نہیں ہے، جب ہوئے تو میں آپ کو دے دوں گا۔ کسی نے غصے میں آپ کو گالی آ کر دی اور کہہ رہا ہے مجھے معاف کر دیں، میں غصے میں تھا، میرا بی پی ہائی ہو گیا، میں نے 4 لوگوں کے سامنے آپ کی بے احترامی کی، مجھے معاف کر دیں، یہ مقر ہے، آ کے آپ کو معافی کا اظہار کر رہا ہے کہ مجھے معاف کر دو، اور میں ایسے بندے کو معاف کر دو۔ لیکن لا للمصر، توہین بھی کرے اور معافی بھی نہ مانگے، مال بھی کھائے، ہٹ دھرمی بھی دکھائے، پیسے بھی کھائے اور کہے اب لے کے دکھا مجھ سے، فرمایا اسے معاف نہ کرو، اسے ایسا سبق سکھاؤ کہ آگے کسی اور کے پیسے نہ کھائے۔ لوگوں کے سامنے گالی بھی دے اور بولے جا تو دیکھ میں کیا کرنے والا ہے تو میرا، میں اور بھی تجھے گالیاں دوں گا۔ کہا یہ مقر ہے، یعنی گناہ بھی کرے اور اوپر اپنے گناہ پہ اترائے بھی، ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری، ایسے بندے کو معاف نہ کرو۔ جنگ بدر میں ایک بندہ آیا رسول خدا کے مقابلے میں، اب نبی کے صحابیوں نے اس کو پکڑا اور لے کر آیا نبی کے سامنے، یا رسول اللہ یہ ہمارے مقابلے میں جنگ لڑ رہا تھا، اب ظاہر کافر تھا، اب سزا دینی تھی، اس نے رسول کے سامنے ہاتھ جوڑی، یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، آگے سے میں آپ کے مقابلے میں نہیں آؤں گا، آگے سے میں مسلمانوں سے جنگ نہیں لڑوں گا، آگے سے یہ غلطی نہیں کروں گا، آگے سے توہین نہیں کروں گا۔ نبی نے کہا ٹھیک ہے معافی مانگ رہا ہے تو کیا کرو، اسے چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ پھر ہوئی جنگ احد، پھر بدبخت آیا مسلمانوں کے مقابلے، اتفاق سے قسمت اس کی اتنی بری، پھر پکڑ لیا اس کو، اب جیسے رسول کو دیکھا پھر وہی ڈرامے بازی، معاف کر دیں غلطی ہو گئی، اگلی بار نہیں آؤں گا۔ نبی نے کہا معافی مقر کے لیے ہے، مصر کے لیے نہیں ہے۔ اسی وقت اس بدبخت کو کیا کر دو، واصل جہنم کر دو۔ تو معافی اس بندے کے لیے نہیں ہوتی۔ ایک آپ کے نوکر نے ایک بار غلطی سے چوری کر لی، اب کہہ رہا ہے صاحب جی غلطی ہو گئی، آگے سے نہیں کروں گا، ہاں آپ نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ نے کل دیکھا پھر چوری کر دی، ایسے بندے کے لیے معافی ہے ہی نہیں۔ اور معصوم کی حدیث بھی ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ ڈسا نہیں، فرمایا وہ مومن ہی نہیں ہے۔ ایک بندہ غلطی کرا کہ نہیں میں نے معاف کر دیا، بھائی جناب آپ کو نقصان دیا ہے، نہیں معصوم نے فرمایا معاف کر دو، پھر اس کو معصوم فرماتا ہے بے وقوف آدمی ہے جو بار بار معاف کیے جا رہا ہے، یہ عقل مند نہیں ہے۔ سوسائٹی اس طرح ڈیولپ نہیں ہوتی، ہاں معافی ایک بار ہوتی ہے 2 بار ہوتی ہے، لیکن بار بار ایک بندہ غلطی کر رہا ہے، فرمایا اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ دوسرا فرمایا مقر کے لیے معافی ہے، مصر کے لیے معافی نہیں۔ دوسرا فرمایا جو وہن مذہب کرے، سلمان رشدی ایسے بندے کے لیے معافی نہیں ہے۔ جو توہین مکتب کرے، جو شاعر کی توہین کرے، جو علماء کی توہین کرے، اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ یہ بازار آپ کے پاکستان میں بڑا گرم ہے، کبھی ولی فقی کی توہین، کبھی مراجع کی توہین۔ فرمایا اس گناہ کی معافی، اس میں بھی اگر مقر ہو تو صحیح ہے،
وہن مذہب، اس کی بڑی سختی ہے۔ مولا کا اپنا بندہ، جو مولا کے، میں نے شاید واقعہ سنا ہے، تو مولا کے مجلسوں میں آ کے بیٹھتا تھا، خطبے سنتا تھا۔ نجاشی گلی سے آ رہا تھا، چند دوستوں نے بولا کہ آ جاؤ، دوستوں کے ساتھ چلا گیا، بیٹھ کے شراب پی لی، بازار میں آیا، غلط باتیں کرنے لگا، اس کو پکڑا گیا۔ امیر المومنین کو مولا معاف کر دے، اپنا ہے۔ امام فرماتے نہیں، جو مذہب کی توہین کرے، جو حکم الہی کی توہین کرے، میں علی اس کے معافی نہیں دے سکتا۔ عدالت علی سے بڑی سخت ہے۔ 100 کوڑے لگائے، بندہ زنا کرے اور پکڑا جائے، اس کے لیے معافی نہیں ہے، سزا ہے۔ شراب پیے اور مارکیٹ میں گھومے پھر کے مولا معاف کر دو، نہیں، تم نے حدود الہی کو پار کیا ہے۔ ہاں، تنہائی میں کسی نے نہیں دیکھا، چلو اللہ سے معافی مانگ لو، لیکن اگر پکڑے گئے تو اس کے لیے معافی قطعاً نہیں ہے۔ معاف کیسے کرے جو حدود الہی کو پامال کرے؟ یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا نا، حبشی غلام کالے رنگ کا پکڑ کے لائے، علی اس نے چوری کی ہے۔ اب گواہ نہیں تھے، امام نے کہا تو نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا جی۔ عاشق امیر المومنین بھی تھا۔ امام نے کہا دیکھ، دوبارہ پوچھ رہا ہوں، 3 بار اگر اقرار کر دیا تو حد جاری کر دوں گا۔ مطلب مولا اسے ایک راستہ بتا رہے تھے کہ اگر تم نے معافی مانگنی ہے جا کے مانگ۔ کہ مولا آپ کے سامنے جھوٹ کیوں بولوں؟ صحیح ہے، اس کے پاس گواہ نہیں امیر المومنین، لیکن میں اقرار کر رہا ہوں، میں نے کیا کی ہے؟ چوری کی۔ پھر پوچھا، پھر اس نے کہا جی امیر المومنین میں نے چوری کی۔ امام نے کہا اب تو حد جاری کرنی پڑے گی۔ امام نے اس کی انگلیوں کو کاٹا۔ عاشق علی، ایک طرف نجاشی جو سزا کی وجہ سے علی کو چھوڑ کے امیر شام سے جا کے ملا، دوسری طرف یہ غلام کالے رنگ والا، 4 انگلیاں کٹی، انگلیاں ہاتھ میں لے کے بازار میں آیا۔ ایک منافق تھا۔ اب اس نے کہا کیونکہ علی نے سزا دی، علی کے قصیدے بڑے پڑھتا تھا، جا کے اس کو کیا کروں، ٹیز کروں، ٹوکوں، بولوں تو علی کے بڑے قصیدے پڑھتا تھا۔ اچھا، علی نے تیری انگلیاں کاٹ دی؟ تو جگہ جگہ علی کی باتیں کرتا تھا، علی نے تیری انگلیاں کاٹ دی۔ اب بھرے بازار میں بار بار اسے کیا کر رہا تھا؟ تانے دے رہا تھا کہ علی نے تیری انگلیاں کاٹی، علی کے قصیدے۔ اسی وقت اس نے انگلیاں ہاتھ پہ اٹھائیں اور پھر مولا کی شان میں قصیدہ پڑھنا شروع کیا۔ لمبی، اس کا ایک لمبا قصیدہ ہے جو آج بھی تاریخ میں موجود ہے کہ میرا مولا وہ ہے جو اپنی عدالت جب نافذ کرتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ دوست ہے یا دشمن ہے۔ علی کی عدالت کے، علی کے علم کے، علی کے بچوں کے سارے قصیدے اس نے پڑھنا شروع کی۔ یہی منافق پھر دوڑا امیر المومنین کے پاس، مولا مسجد میں بیٹھے تھے، کہ علی جس کی انگلیاں کاٹی ہیں نا، اب وہاں پہ اس کو تنگ کیا، یہاں آیا مولا علی کو تنگ کرنے کے لیے کہ علی آپ کا محبوب، آپ کا عاشق اس انگلی، امام نے کہا چوری کی تھی؟ کہ علی انگلیاں کاٹنے کے بعد بھی آپ کے قصیدے پڑھ رہا ہے، اس بیچاری کے آپ نے انگلیاں کاٹ دی، وہ تو اب بھی قصیدے پڑھ رہا ہے۔ امام نے کہا کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا یا علی یہ پورا قصیدہ پڑھ رہا ہے کہ یہ میرے مولا کی عدالت ہے، یہ علی کا شرف اور علی کا کرم ہے کہ علی جب عدالت کرتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ اپنا ہے یا غیر ہے۔ جب یہ کہنا تھا تو امیر المؤمنین امام حسن کو کہا کہ حسن ہاتھی امک الاسود، کربلا میں حسین نے ہر کو بھائی کہا۔ امام نے کہا حسن اپنے چچا کو لے کر آ جس کی انگلیاں کاٹی ہیں، امک الاسود، اس کالے غلام چچا کو، لفظ چچا استعمال، جا اپنے چچا کو لے کر آ۔ امام حسن جاتے ہیں، غلام کو لے کر آتے ہیں، اور جیسے مولا کے سامنے آتا ہے امام فرماتے ہیں کیا سن رہا ہوں کہ میں نے تیری انگلیاں کاٹی اور پھر بھی علی کی فضیلت میں قصیدے پڑھ رہا ہے۔ ارے لوگوں کو سزا دینے کے بعد وہ تو علی کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، علی کے در کو چھوڑ کے امیر شام کی طرف چلے جاتے ہیں، تو کیسا ہے کہ میں نے سزا بھی دی ہے اور میرے قصیدے بھی پڑھ رہا ہے؟ یہاں پہ جھوم کے کہتا ہے کہ مولا علی قد خالت حبک لحمی و دمی، علی تیری محبت کو خدا نے میرے خون اور گوشت میں ملا دیا ہے۔ اگر بدن کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو میں تجھے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ امام نے کہا سزا سنا دی، اب آ محبت کا ہدیہ تجھے عطا کروں۔ کہتا ہے انگلیاں آگے لے کر آ۔ جیسے انگلیاں آگے لے کر آیا، علی نے لعاب دہن سے ہاتھ اس کے ہاتھ پہ پھیرا، اور جیسے ہاتھ ہٹا جیسے انگلیاں کبھی کٹی ہی نہیں تھی۔ بارہ دیگر صلوات پڑھے محمد تو فرمایا جو وہن مذہب کرے، توہین مذہب کرے، اس بندے کے لیے معافی نہیں ہے، وہ چاہے عاشق علی ہو، وہ چاہے دشمن علی ہو۔ اور آج بربلا معاشرے میں بچے سے محبت کر کس حد تک، اگر وہ دین کی کسی شک کو پامال کرتا ہے محبت نہیں بنتی، سختی بنتی۔ اب آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ ہے اگر بیٹی سر سے دوپٹہ اتار دے اس کو خرچہ دینا بھی حرام ہے، خرچہ دینا بھی ایسی بیٹی کو حرام ہے جو دین اور مذہب کی احتیاط نہیں کرتی۔ بیٹا پیارا ہے پر کل جا کے زانی بن جائے، شرابی بن جائے، اب بھی کہو اس بیٹے کو خرچہ دوں گا،
اس بیٹے کو تم کوئی قید و قیود رکھو، اللہ سے نہیں ڈرتا کم از کم مال کی وجہ سے تو ڈرے گا نا، اللہ سے نہیں ڈرتا کم از کم یہ سوشل اس کے لیے جب حدود بناؤ گے، سوشلی اس کو مجبور کرو گے تو کم از کم وہ دین راہ خدا پر چلے گا۔ بچپن سے فرمایا اپنے بچوں کو حیا کا درس دو، نجابت کا درس دو۔ بچہ 6 سال کا 7 سال کا بالغ نہیں ہے، سال کو ہو جائے بسترے کیا کر دو۔ اتنا مسائل میں سن تو جناب سکینہ کی ایج کربلا میں کچھ کہتے ہیں 4 سال، کچھ کہتے ہیں 3.5 سال۔ یہ مصدقہ روایت ہے کہ بی بی کے سر سے مکھنے کو اتارا گیا۔ 3.5 سال کی بچی نے سر پہ کیا پہنا ہوا ہے؟ مکھنا پہنا ہوا ہے۔ آیت اللہ فاضل ننکرانی کہتے ہیں خدا لعنت کرے ان بندوں پر جو کہتے ہیں کہ اسلام میں حجاب کا حکم نہیں آیا۔ تو میں نے اس دن بھی عرض کیا خمار اور جلباب دونوں لفظ قرآن میں موجود ہیں۔ مکھنا پہننا بچیوں پر واجب ہے، یہ پاکستانی دوپٹے نہیں، مکھنا، مکھنے کا مطلب کوئی بال نظر نہ آئے، سینے تک بڑا ہونا چاہیے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ بوہرہ حضرات کی خواتین پہنتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، بہترین لباس ہوتا ہے ان کا، لیکن بال نکلے ہوئے نہ ہو، مکھنا ہونا چاہیے۔ دوسرا جلباب، ہم عربی میں کہتے ہیں جبہ، جلباب، ایک بڑی قمیص، اب وہ گاؤن کی صورت میں ہو، وہ چادر کی صورت میں ہو، وہ چاہے پاکستانی لباس ہو، ایک ایسا لباس جس سے انسان کا اندام نظر نہ آئے۔ فرمایا علی والوں کے وجود میں کیا ہوتی ہے؟ عفت ہوتی ہے۔ اب یہ کب سے سکھاؤ گے؟ بچپن سے۔ جن اسکولوں میں آپ کے بچے پڑھتے ان میں حیا نہیں، ہمسایوں میں حیا نہیں، ان کے جو دوست ہیں ان میں حیا نہیں، تو بچہ کیسے سیکھے گا؟ دوست سارے بے حیا، بے عفت۔ ظاہر ہے جب آپ ایک رچ سوسائٹی میں رہتے ہو، وہاں پہ جس مینٹلٹی کے لوگ رہتے ہیں سارے تو دیندار اور سارے تو شیعہ نہیں ہیں، آپ کی ایک مکس گیدرنگ آپ کے بچے پڑھتے ہیں، تو آپ نے اپنے بچوں کو، جو عقل کی میں نے کل بحث کی، بچوں کو سمجھانا ہے کہ میرے لال تیری سلیکشن اور تیرا ریلیشن یہ جنت اور جہنم کا معیار ہے۔ ہاں تجھے ہر کوئی ملے گا، تیری سلیکشن اچھی ہونی چاہیے۔ تیرے سامنے 4 پانی رکھے جائیں گے، مثلا ایک شراب کا پانی، ایک آب زمزم ہے، ایک نارمل پانی ہے۔ اب یہ تیرا انتخاب ہے، تو کس پانی کے گلاس کو اٹھاتا ہے۔ یہ جتنے اصول اہل بیت نے بتایا، بچوں کی سلیکشن کو مضبوط کرو کہ کہیں وہ گندی چیزوں کا انتخاب نہ کریں۔ گوشت تو گوشت خنزیر کا بھی پڑا ہے، خدا نخواستہ کتے کا بھی پڑا ہے، اور مثلا بکری کا بھی پڑا ہے۔ اب آپ نے چوز کرنا ہے، سلیکٹ کرنا ہے کہ میں اپنے لیے کون سا گوشت سلیکٹ کر رہا ہوں۔ تو یہ نہیں کہ بچوں کو پابند کر دو کہ گھر سے نہ نکلے، قیدی بھی نہ بناؤ، لیکن بچوں کو یہ فکر دو، انتخاب کی فکر دو کہ تم نے اس فاسد معاشرے میں رہتے ہوئے کس چیز کو کیا کرنا ہے، انتخاب کرنا ہے۔ پھر لاجیکلی ان کو سمجھاؤ کہ اسلام نے جو کہا ہے اس کا فائدہ کتنا ہے۔ روزے کے فائدے آج میڈیکلی پرووڈ ہیں، نماز کے فائدے میڈیکلی پرووڈ ہیں، سجدہ جو آپ لمبا دیتے ہو اس کا میڈیکلی فائدے پرووڈ ہیں، جتنی بھی عبادتیں ہیں، ایون سوشلی آپ حجاب کا بحث کرو، دوسرے بحث کرو، وہ سوسائٹی تباہ و برباد ہوتی ہے۔ اب جیسے آپ امریکہ کے ایوری 7 منٹس، ہر 7 منٹ میں امریکہ میں ایک ریپ ہوتا ہے، جبکہ گناہ آزاد ہے۔ ریپ تو سوسائٹی میں ہونا کہ جوان اپنی خواہش کو پورا نہ کر سکے اور زبردستی اس گناہ کو انجام دے، لیکن وہ سوسائٹی جس میں آزادانہ انسان گناہ کر سکتا ہے، اس سوسائٹی میں ریپ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ شہوت جب حد سے بڑھ جاتی ہے، انسان تنوع طلب ہو جاتا ہے، مختلف طریقوں سے شہوت کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ فلم انڈسٹری اس کے پیچھے ہے، سوسائٹی اس کے پیچھے ہے، تو معاشرہ آج تباہ و برباد ہے۔ لیکن شکر خدا کریں ایک مسلم سوسائٹی میں رہتے ہیں، تو اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو، اپنی نسلوں کو یہ فکر دیں کہ میرے لال زندگی گزارو لیکن اصول پسند کرو، اصول اہل بیت پہ کبھی کمپرومائز نہ کرو، اصول کربلا پہ کبھی کمپرومائز نہ کرو، تو زندگی یہاں بھی سکون سے گزرے گی اور مرنے کے بعد بھی زندگی سکون سے گزرے گی۔ صلوات پڑھے محمد وعلى تو فرمایا معاف کرو مغر کو، مصر کو معاف نہ کرو، معاف اسے کرو، اسے بھی کبھی معاف نہ کرو تو مذہب کی توہین کرو۔ کئی ایسے آج خطبہ ذاکرین ممبر سے توہین مذہب کرو، یہ بری بات ہے۔ مقدسات کی توہین، اللہ کی توہین، توہین کبھی نہیں ہونی چاہیے، برملا کبھی گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری چیز فرمایا اسے معاف نہ کرو جو مومن کی عزت بھرے مجمع میں پامال کرے، اس کے لیے بھی معافی نہیں ہے۔ توہین مومن حرام ہے۔ فرمایا مومن کا دل توڑنا ایسے ہے جیسے خانے خدا کو خراب کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کس کے دل میں رہتا ہے؟ مومنوں کے دلوں میں رہتا ہے۔ قلب جو ہے وہ جائے گا ہے۔ ابھی عبداللہ الحسین ہے، محبت امام حسین کہاں ہے؟ دل کے اندر ہے نا، تو کبھی کسی کے دل کو نہ دکھایا کرو۔ زندگی صحیح سالم ہو، ہم سایوں کے ساتھ اچھی، گھر کے اندر۔ ابھی کسی خاتون نے لیٹر بھیجا، پڑھ کے ہنسی بھی آ رہی تھی کہ مولانا مردوں کو ذرا سمجھائیں گھروں میں اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ ویسے شکایتیں تو آتی ہیں اخلاق کتنا بھی اچھا ہو، لیکن اور بھی آپ کیا کریں، اپنے اخلاق کو اچھا کریں۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا
ادھر حق علی علی حق ہے علی حق